ایک مرتبہ جب زمین پر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے چلتے پھرتے بندہ یا بندی سبحان اللہ کہتا ہے تو رب قدیر جل شانہ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے، 90 گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، 90 درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے نا۔ تو سبحان اللہ کہنے کی عادت اسی وقت سے پوری عمر کے لیے ڈال لیجیے، ٹھیک ہے؟ جلسے کا آغاز ہو رہا ہے یا کچھ دیر میں اختتام ہونے والا ہے؟ ہاں سٹارٹ ہو رہا ہے نا؟ الحمدللہ۔ بس اب یہیں سے الحمدللہ جو شب گئی ہے اس کو نہ دیکھیں، جو وقت آنے والا ہے اس کو دیکھیں، الحمدللہ، ہے نا؟ تو بس میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں اور اس شعر کا استقبال کر لیں۔ سنا ہے نا میرا نعرہ؟ کس کس نے سنا ہے؟ ارے میں نے بھی خود سنا ہے۔ پوری دنیا میں لگانے والا سید زادہ فخر کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کے، یہی تو ہے جو اپنے امام اہل سنت کا نعرہ لگاتا ہے، خانقاہ سے نکلتا ہے تو اپنے بزرگوں کے ولایت و کرامت و شان و شوکت کے جھنڈے کو لے کر کے نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جس ذات کے جھنڈے کو لے کر کے بلند کیا ہے، آج ان کی اولاد بھی اسی مذہب و مسلک کا جھنڈے کو لے کر کے پوری دنیا میں گھر گھر میں تو سب نصب کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب دل کے اوپر لگا دیا جاتا ہے جھنڈا تو نہ اکھاڑنے والے کا دم، اب جب لگانے والا ایسا ہو تو نکالنے والے میں دم ہے کیا؟ علی کی اولاد نصب کر دے تو الحمدللہ رب العالمین پھر آنا علی کی اولاد ہی کو نکالنے کے لیے پڑے گا، ہے نا؟ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک اور ادھر سے لے کر کے ادھر تک، یہ آواز ہم سب کو وایا بریلی بغداد معلیٰ پہنچانی ہے نا انشاءاللہ۔ میں بھی دیکھ لوں سب کو، شجان گڑھ نام بہت بڑا ہے، کام بھی بہت بڑا ہے۔ جیسے ہی فقیر نے الحمدللہ انٹری لی تو الحمدللہ آنکھوں میں جلا بخشنے والا جو منظر ہوتا ہے، آنکھوں میں نور کے اضافہ کر دینے والی جو ذات کا پیارا گنبد ہوتا ہے، اسی گنبد کے اوپر مجھے پہلی نگر پڑی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو الحمدللہ شجان گڑھ والوں، تم نے جو کام کیا ہے وہ کام بھی بے مثال ہے، اور کام پر جو گنبد دیا ہے وہ گنبد بھی بے مثال ہے۔ الحمدللہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں، جبھی تو فقیر قادری نے بہت پہلے عرض کیا تھا، زمانے میں کوئی پوچھے اگر گلزار کی نسبت، زمانے میں کوئی پوچھے اگر گلزار کی نسبت تو کہنا فخر سے شیدا امام احمد رضا۔ جب سید زادہ ان پر مر مٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہو، سبحان اللہ کی کیا مثال۔ اب جو صرف اس منبر نور کے علماء ذوی الاحترام کی پیاری پیاری موہنی صورتوں کو دیکھنے میں گم تھے، اب وہ کیا کریں گے؟ جواب تو دیا نہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ ہر چیز کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایک بار نہیں 100 بار مواقع دیا کرتے ہیں۔ تو پھر عرض کرتا ہوں، آواز کہاں پہنچانی ہے؟ بریلی شریف۔ کہاں پہنچانی ہے؟ اور ایک آواز کہاں پہنچانا ہے؟ مرکز پہنچانی ہے۔ کہاں پہنچانا ہے؟ مرکز اہل سنت کہاں ہے؟ بریلی شریف کا نام کس کس نے سنا ہے نا؟ ہم سب زمین پر رہتے ہیں اللہ بندوں کی حیثیت سے، جو پیر سے چلتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے کھاتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، جو آنکھوں کو دکھتے نہیں، پیر سے چلتے نہیں، ہاتھوں سے کھاتے نہیں، وہاں والے وہ بھی بریلی کو جانتے ہیں۔ بس سمجھ لیں، بس اسی سے سمجھ لیں کہ بریلی کیا ہے، اسی سے سمجھ لیں کہ بریلی کیا ہے۔ نعرہ لگا لیں۔ اب سید زادہ جب نعرہ لگائے علماء ذوی الاحترام کے درمیان، اور اچھا الحمدللہ اس منبر نور پر ایک نہیں ہے انیک ہے ماشاءاللہ سادات کرام۔ یہ دیکھیے امیر کارواں، ہم نے تو اپنے بڑوں سے
امام اہل سنت کا ادب احترام کرنا سیکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علامات اعلی حضرت، ولایات اعلی حضرت، بادشاہت اعلی حضرت، رسالات اعلی حضرت. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. یہ شعر دوبارہ سنیں گے ہم لوگ. کلام تو سنا ہوگا خوب نا. اب سنیں. بہت سارے آنے سے پیشتر بہت ساری کالز تھی. میں نے کہا جو خداموں کا کام ہوتا ہے وہ خود خادم بخوبی جانتا ہے کہ اس کو کام کیا کرنا، کہاں پر کیا کرنا. اچھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے سوائے بریلی کے نام کے. بھائی میرے بارے میں تو پوری دنیا میں مشہور ہے، تقریر تو کرتے نہیں. پڑوس میں کھڑا ہوتا ہے کہ بھیا 2 گھنٹے کے اوپر 5 منٹ بھاری ہیں. وہ اتار بھی دیتے ہیں، ہاتھ میں تھما کر کے دور تک پہنچا بھی آتے ہیں. ہو گئی ہے نا. تو الحمدللہ میں چاہتا ہوں یہ شجان گڑھ ہے نا. الحمدللہ بس یہ اس کا احسان ہے. آج جو عمارت روبرو ہے نا، اس کے صدقے میں یہ علماء ذوی احترام کا نورانی قافلہ منبر نور پر جلوہ فروز ہے. حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، مساجد کے ائمہ کرام بھی ہیں. الحمدللہ. اچھا، خطاب کیسا لگا؟ سبحان اللہ، کیسا لگا؟ سبحان اللہ. خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ. میں نے ابھی قیامگاہ پہ کہا تھا الحمدللہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. نہیں کہا، بس وہ کیا میں عرض کروں کہ کچھ ذمہ داریوں کی بنیاد پر وہاں ہیں جہاں اس وقت بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم سید زادوں کے تو الحمدللہ در پہ اور گھر پہ یہ سکھایا گیا ہے کہ بس نائبین رسول خدا کو یہاں بیٹھا لو اور میری اوقات تو وہاں ہے. اللہ سمجھ گئے. اور اگر یہ منظر دیکھنا ہو تو مسولی شریف آ جائیں. حضرت نے خوب دیکھا ہے الحمدللہ. یہ صاحب سجادہ آستان فلک میں آرام فرما مشایخ مسولی شریف کا تو ضرور ہے. وہاں کی بارگاہ میں الحمدللہ جاروب کشی کی سعادت حاصل کرتا ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہاتھ میں جگ بھی ہوتا ہے اور گلاس بھی ہوتا ہے. لوگوں کے پیچھے پیچھے پوچھ چلتا چلتا پوچھتا ہے آپ نے کھایا، آپ نے پیا، آپ کہاں آرام کر رہے ہیں، آپ کہاں سو رہے ہیں. اللہ سلامت. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ بڑے اسمارٹ ہیں، بہت خوبصورت. اسمارٹ سے مراد یہ لوگ اسمارٹ کئی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ اسمارٹ ہیں جو الحمدللہ ان کی اسمارٹنیس یہاں پر صرف مقام بناتی ہے. سمجھ گئے؟ کہیں اور ان کی خوبصورتی کا، ان کے ادب و احترام کا کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں حضرت سوائے یہاں کی. مجھ سے پیشتر وہی جلوہ نظر آ رہا ہوگا، میرے بعد بھی وہی جلوہ ہے، اور یہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کا جلوہ اپنا ہی ہے بھیا، ہے نا. الحمدللہ اللہ اچھا رکھے. تو میں کہاں تھا؟ ارے شیر تھا. کہاں تھا؟ شیر. کس کا تھا؟ تاج الشریعہ. نام لو نا، وہابی دیوبندی کو جگہ نہیں ملے گی کہاں، اور خاص طور سے سورہ کلیوں کو. تاج الشریعہ کیا سورہ کلیوں کو؟ ارے یہ پوری دنیا کا واحد شخص ہے الحمدللہ. شیخ طریقت قاضی القضات فی الہند سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ قدس سرہ العزیز کی پوری دنیا کے صلح کلیت کے چہروں سے نقاب کو پلٹ دیا. الحمدللہ رب العالمین. ثم الحمدللہ. ہم سب نے ماتھے کی آنکھوں سے یہ نورانی بافیض مناظر کیا. فقیر قادری دل کی عطا گہرائیوں سے الحمدللہ ماشاءاللہ جملہ
ان فارغین حفاظ و قراء اور جو علماء کی جماعت فارغ ہوئی ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہے، بالخصوص ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والدین کو، ان کے گھر والے، ان کے عیسیٰ عارف کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے صدقہ دفعل آپ سب کو بھی اپنے اپنے گھروں میں قرآن عظیم کی تعلیم عام کرنے کا اہتمام اور جذبہ عطا کر دے۔ آمین کہیں، آمین، اور کہیں ایک بار، اور ایک بات کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ مقدس میں سبھی لوگوں نے آمین کہا ہے، مولا ان سب کے گھروں میں قرآن عظیم کی نعمتوں برکتوں کے صدقہ طفیل سبھی کی عمروں میں برکتیں عطا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ سے فارغین اور معاونین جتنے بھی ہیں مولا تبارک و تعالیٰ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ جامعہ کے معاونین کے مولا تبارک و تعالیٰ کاروبار میں، رزق میں، روزیوں میں، درجات میں بلندی عطا فرما۔ اس مقدس منبر نور پر جتنی بھی علماء، حفاظ و قراء، مدحان رسول خدا، میرے بڑے بزرگوں کی جلوہ گری اور خاص طور سے خاندان رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے شہزادگان جلوہ افروز، مولا ان سب کی عمر میں، صحت و تندرستی میں، علم و عمل میں، کمال اور جمال میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ محترم علی جناب ہمارے صابر بھائی کا ایکچولی فون آیا کہ میں یہ سمجھا کہ ان کا محبت بھرا کبھی کبھی جو ہے وہ فون آتا ہے اور بڑی دیر تک کی بات ہوتی رہتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کس وقت کا ٹکٹ کر دیں۔ تو ٹکٹ کا تو کوئی بات ہی، وہ تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے بھائی، آنے جانے کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا ہے، یہاں تو مزاج پرسی چل رہی ہوتی ہے۔ میں بھی سوچ میں پڑ جاتا ہوں، یہ ایک بار کہہ کر کے پھر اپنی گفتگو چالو کر دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہی رہ جاتا ہوں کہ اب تاریخ تو ہے نہیں، اب جاؤں کیسے۔ میری ایکچولی کل 31 جو یسٹرڈے کل گزر چکا ہے، اس میں لاسٹ ہمارا پروگرام تھا، اور الحمدللہ صرف ایک تاریخی عمل میں تھی خالی کے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ چادرات کا اہتمام کرنا ہے، ہم سب کو رمضان کریم کے چاند کو دیکھنا ہے، لیکن ایک تاریخ بچی تھی، تو پھر ہم نے کہا کہ اب تو کوئی اور تاریخیں ہیں نہیں، وعدہ خلافی کر نہیں سکتا ہوں، تو اسی تاریخ کو میں محترم صابر بھائی نظر کر دیتا ہوں۔ یہ تو بہت دنوں کے بعد پتہ چلا کہ الحمدللہ جامعہ کی دستار عالمیت کا بابرکت الحمدللہ جلسہ پاک کا ساعتیں ہم سب کو ماشاءاللہ شرفیاب کرنی ہے نا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اور جو محبت کرتا ہے، دونوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے وہ اگر کچھ عرض کرے تو سامنے والے کے اوپر ضروری ہے کہ اس معروضات کو پائے تک مل تک پہنچا دے۔ جو محبت کرتا ہے الحمدللہ ہے نا، اور جس سے کر رہا ہوتا ہے، اگر اس نے کوئی فرمان جاری کر دیا تو اس کے لیے بھی حکم بجا لانا ضروری ہوتا ہے الحمدللہ ہے نا۔ تو ظاہر سی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت قاری صاحب قبلہ متزل نورانی الحمدللہ حکم ہے، اور ماشاءاللہ محبتوں کے ساتھ تو فقیر قادری مقدس سلسلۃ الذہب عالیہ قادریہ رزاقیہ خانوادہ اسماعیلیہ قدیمیہ کی فقیر قادری اپنے بڑے محترم محتشم معزز حضرت سید ظہور علی صاحب قبلہ کو خلافت و اجازت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے صدقہ دفعل اس مقدس سلسلۃ الذہب کے فیضان و کرم کی نعمتوں برکتوں سے شرفیاب فرمائے، مشایخ مصولی شریف رضوان اللہ تعالی مجمعین کے فیضان و کرم کی رحمت سے دامن کو پر فرما دے، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں، جیسا کہ خاندان میں اجازت و خلافت کا طریقہ چلا آیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نصیحتیں ہوتی ہیں جو سرکاروں کا جارو کش ہوا کرتا ہے، تو انہی اپنے مشائخ پر الحمدللہ روش پر عمل کرتا ہوا معروضات پیش کر رہا ہے کہ الحمدللہ مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں، الحمدللہ خود بھی عمل کریں اور عمل کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑوں کی عمروں میں خوب برکت عطا کریں انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ،
صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کن مستقیم بحقک یا نعبد و ایاک نستعین. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی رحیمی کریم سے اس مقدس مکرم معظم بابرکت بافیض فطربیز محفل نور میں ہم سبھی کی شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ معظم مکرم میں قبول و مقبول فرما. دور دراز سے مسافت طے کر کے جتنے بھی لوگ پاکیزہ مقدس محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مولا تبارک و تعالی سبھی کی دلی دنیاوی مقاصد جائز تمناؤں آرزوں و مرادوں کو بطفیل حضور سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین پوری فرما. اے مولا تبارک و تعالی جل شانہ سبھی کو سچا پکا اچھا پیارا پیارا نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پابندی وقت بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. رب تبارک و تعالی سبھی کی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما دے. اے اللہ تو نے اپنے محبوب مکرم معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے، اسی قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ سبھی کو تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحیمی کریمی سے ان میں سے جو بیمار ہیں، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، صحیح سنی والعقیدہ رکھنے والے ان کے اعزاء قارب میں جو بیمار ہیں، سبھی کو شفائی کامل عاجل عطا فرما. سبھی کو صحت و تندرستی و تمنائی عطا فرما دے. اے اللہ ان میں سے جو بے اولاد ہیں سبھی کو اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ ان میں سے جن کی بیٹیاں اور بہنیں سبھی کو صحیح سنی والعقیدہ خوشحال گھروں کے اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ سبھی کے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما. رب تبارک و تعالی اپنی رحیمی کریمی سے جو قرض میں مبتلا ہے غیب سے ادائیگی فرما دے. اے پروردگار عالم جل شانہ اپنی رحیمی کریمی سے جو قید ان کو رہائی آزادی عطا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے مولا اپنی رحیمی کریمی سے جامعہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عروج عطا فرما. حاسدین کے حسد، شیاطین کے شر، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی رحیمی کریمی سے اس پورے صوبہ اور پورے شہر شجاعت گڑھ پر، پورے راجستھان، پورے ملک بھارت، پوری دنیا سے کووڈ-19 کی نیست نابود فرما دے. یا اللہ کورونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں دین و سنیت، مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرما دے. اے اللہ تو اپنی رحیمی کریمی سے آستانے فلک میں آرام فرما. مشائخ مسولی شریف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فیوز و برکات و اذکار سے ہم سبھی کو خوب خوب تر مالا مال فرما. فرمانے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مدظ اللہ نورانی و قدس سر العزیز پر سبھی کو سختی کے ساتھ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. اے اللہ اس مقدس بابرکت منبر نور پر جتنی بھی علماء، حفاظ، قرآن، مدعان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سادات کرام، ذوی الاحترام، رونق افروز ہیں، سبھی کی عمر میں، صحت و تندرستی میں، علم و عمل میں کمال اور جمال میں برکت عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالی تو اپنی رحیمی کریمی سے اس پاکیزہ مکرم معظم مقبول محفل نور میں دامے درمے سخنے قدمے قلمے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جن جن لوگوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں سبھی کو سعادتی اخروی عطا فرما. سبھی کو دارین کی نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں، عزتیں، شہرتیں، دولتوں سے خوب خوب سبھی کو مالا مال فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم کے صدقے دفعل جو کچھ طلب کیا ہے ہم سبھی کو طلب سے سوا عطا فرما دے. ہر سنی بریلوی جنتی کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما. حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما. سبھی کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. سبھی کے گھروں کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. جن قبروں کے اوپر عذاب نازل ہے آج کی مکرم معظم محفل نور کے صدقے طفیل قبروں کے عذابات کو اٹھا لے. ساون بھادوں کی شکل میں صبح و شام رحمت و نور کی بارش عطا فرما دے. اے اللہ تو اپنی رحیمی کریمی سے محترم مالی جناب حاجی صاحب مرحوم مغفور کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے مولا تبارک و تعالی اپنی رحیمی کریمی سے ان کی قبر پر رحمت نور کی بارش عطا فرما دے. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ کروٹ کروٹ سکون چین و عافیت عطا فرما. لحد کو بھکے نور بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مولا تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحیمی کریمی سے ہم سب جب اس احاطۂ نور سے اپنی اپنی منزل کے لیے روانہ ہوں تو ہم سب کا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں کر دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ الا اللہ محمد